خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو نیکی کے سیگمنٹ میں. اور یقیناً میں وہ ادارہ ہے ہمارے ساتھ کہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو کہ اس ادارے کے نام سے کم واقف نہیں ہوگا. تقریباً سارے لوگ اس کے کام سے بھی واقف ہوں گے, اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں. فرض کیجئے ایک لمحے کو کہ جو کچھ مجھے اور آپ کو سب نظر آ رہا ہے وہ نظر آنا بند ہو جائے, تو یہ لیکن ہم اس کو بالکل ہی کہ تو آ رہا ہے وہ تو بڑے ہی ایز گرانٹیڈ لیتے ہیں. لیکن وہ لوگ جو کہ واقعی اس طرز کے چیلنجز سے نبرد آزما ہے, ان کا ہاتھ تھاما ہوا ہے LRBT نے. تو اقرار بھائی ذرا کرائیں باقاعدہ تعارف. جی آپ دیکھیں روزانہ کی بنیاد پر صرف OPDs میں وسیم بھائی 11,500 مریض ڈیلی, کیا بات, اور 1,200 سرجریز ہیں روزانہ کی بنیاد پر, اور 1985 سے اب تک تو ملینز, اور نمبر بھی ہم معلوم کرتے ہیں. لیکن کیا شاندار ادارہ, اور اس میں کوئی دوسری رائے نہیں کہ آنکھوں کے علاج کے حوالے سے پاکستان کا سب سے بڑا ادارہ جو خدمات سر انجام دے رہا ہے 1985 سے LRBT. ہم بہت شکر گزار ہیں. ہمارے ساتھ طاہر عباسی صاحب موجود ہیں, آپ ہیڈ آف ریسورس ڈیولپمنٹ ہیں LRBT میں. ڈاکٹر افشاں ہمارے ساتھ ہیں, LRBT میں خدمات سر انجام دے رہی ہیں. اور آج کے جو چیف گیسٹ ہیں ہمارے وہ ہیں حسن بہت ہی ایکٹیو, اور او بھائی بڑا مزہ آئے گا آپ کو ان سے بات کر کے. ہاں میری لگی ہے گپ شپ لگی. حسن نے تو آ کے کہا جی خرگوش کھائیں, مجھے خرگوش دیں. اچھا تو نہیں ہے بھائی, ابھی تو یہی ہے, اسی سے کر لو. ماشاء اللہ. تو جناب ذرا کچھ LRBT کے بارے میں, یوں تو ہر برس ہم بات کرتے ہیں, لیکن ظاہر ہے انسپائر کرنے کے لیے لوگوں کو یہ سفر مختصراً اگر بتائیے کہ کیسے اس کا آغاز ہوا ٹنڈو باغوں سے ایک کیمپ کے ذریعے, اور آج پاکستان بھر میں ماشاءاللہ لاکھوں بلکہ ملینز لوگ مستفید ہو رہے ہیں اس سے. شکریہ بہت بہت, ایک تو دعوت دینے کا اور موقع دینے کا کہ میں وہ پریزنٹ کر سکوں جو LRBT ہے. اس وقت 1985 میں جب یہ سفر شروع ہوا تھا تو 2 دوست تھے, گرہم لیٹن اور ذکا رحمت اللہ. تو ان کی دوستی نے ایک ننھا سا پودا لگایا تھا, اور آج یہ تناوت درخت بن چکا ہے. تو 10 لاکھ روپے جو 1985 میں لگے تھے, آج وہ اربوں روپے کے 20 اسپتالوں اور 64 کلینکس کے اوپر پھیلا ہوا ہے, جس کی روزانہ کی جو OPD ہوتی ہے وہ آپ نے بتائی ہے کہ 11,000 روزانہ کی بیسس کے اوپر. بہت بڑا نمبر ہے. ٹھیک ہے, 3 ملین, ایک صرف کراچی کی اگر میں بات کروں تو 3 ملین افراد OPD سے مستفید ہوتے ہیں. یعنی ہم صرف اگر بات کریں 11,000 لوگ, تو یہ آدھا اسٹیڈیم ہوتا ہے, اندازہ کیجئے تقریباً. اور یہ ڈیلی کی بیسس, روزانہ کی بیسس پہ ہوتی ہے. وہ ایک دوستی, جو 2 دوست ایک ننھا سے پودا لگایا تھا 1985 میں, وہ آج ماشاءاللہ سے پاکستان کا بینائی سے متعلق سب سے بڑا ادارہ ہے. اور اس موقع پر میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی راستہ شامل ہے, یعنی کہ ابھی ختم نہیں ہوا, ابھی مزید منزلیں طے کرنی ہیں. اور اسی کے لیے میں حاضر ہوا ہوں کہ جی وہ دوستی کو ہم نے آج بھی قائم رکھنا ہے اور اس کو آگے لے کے چلنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جن کا لگایا ہوا یہ پودا ہے, اس زمانے میں 85 میں اگر 10 لاکھ روپے سے شروع ہوا, اور اس کے بعد بھی ظاہر بہت خدمات, لیکن ظاہر ہے اس سفر کو ہمیں اور آپ کو آگے لے کر چلنا ہے. اور اگر اتنے سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں, ان میں بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جو افورڈ نہیں کر سکتے اپنا علاج, ان کی سرجریز, ان کی ٹریٹمنٹس ماشاءاللہ, تو وہ سب آپ اور ہم اگر دیکھ سکتے ہیں, اللہ کی کائنات کے رنگ, پروردگار عالم کی بنائی ہوئی تخلیقات کا نظارہ کر سکتے ہیں, تو یہ میرا خیال ہے مقام شکر ہے. اور شکر ادا کرنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے کچھ کیجئے کہ جو اس نعمت سے محروم ہیں یا محروم ہو سکتے ہیں, اور آپ اور ہم مل کر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. تو ذرا حسن کے حوالے سے ڈاکٹر صاحب, ایک تو ظاہر ہے یہ اللہ کی ذات نے کچھ کام آپ سے لینا ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں ہمیشہ رزق تو کسی نہ کسی چیز سے وابستہ ہو جاتا ہے, لیکن اگر اس میں خدمت خلق کا ایک پہلو بھی ہو تو کیا ہی اچھی بات ہے. تو حسن جیسے تو بہت سارے بچے اور بہت سارے لوگ آپ دیکھتے ہوں گے روبہ صحت ہوتے ہوئے, اور حسن کے بارے میں اگر کچھ ہمیں بتائیے کہ. اچھا, یہ محمد حسن ہمارے پاس آئے ہیں 3 مہینہ پہلے, اور ان کی والدہ نے شکایت کی کہ انہوں نے نوٹس کیا ہے کہ ان کو قرآن پڑھتے وقت جو ہے فوکس نہیں کر پا رہے. انہوں نے اپنے لوکل کوئی آئی سینٹر میں دکھایا, جس میں ان کو بتایا گیا کہ بچے کو سفید موتیا ہے اور اس کے لیے سرجری ہوگی. تو یہ دے ور ناٹ افورڈنگ پیشنٹس, یہ کوئی کسی قسم کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے تھے. تو پھر کسی نے ان کو بتایا کہ آپ مریض کو LRBT لے جائیں. تو یہ جب ہمارے پاس پہلی دفعہ آئے تو ہم نے ان کا تفصیل سے معائنہ کیا اور ٹیسٹ رن کیے. اس سے ہمیں پتہ چلا کہ ان کو نہ صرف سفید موتیا ہے, بلکہ ان کو کالا پانی یعنی گلوکوما کی بیماری بھی ہے. ایٹ دس پوائنٹ آپ کے پروگرام کے تھرو میں یہ بھی تھوڑا سا پبلک اویئرنیس کا میسیج دینا چاہوں گی کہ ان کی والدہ ایک خاص قسم کے قطرے استعمال کر رہی تھیں 1 سال سے.
کسی الرجی کے ایشوز کے لیے. تو اگر ان قطروں کو خاص مدت سے زیادہ استعمال کیا جائے تو وہ کالے پانی کا باعث بن سکتے ہیں. اس سے آنکھ کا پریشر زیادہ ہو جاتا ہے. یعنی کسی بھی اس قسم کے معاملے میں آپ کو ایکسپرٹ اوپینین کے ساتھ ہی ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر استعمال نہ کریں. ان کی استعمال کی خاص مدت ہوتی ہے, اس کو ایک عرصے سے زیادہ نہیں استعمال کر سکتے. اس سے یہ ڈیولپ ہو گئی اس میں بیماری. رائٹ. تو ابھی پھر کیا ہوا؟ تو ابھی ہم نے ان کی جب یہ آئے تو ہم نے پہلے ان کی دونوں آنکھوں کا سفید موتیے کا آپریشن کیا اور اس میں ہم نے نیا لینس ڈالا, اور آپریشن کے سارے اخراجات اور جو لینس اٹ سیلف ہے وہ بھی سب فری آف کاسٹ تھا. اس کے بعد ہم نے ان کے کالے پانی کا آپریشن کیا جس میں پریشر بہت زیادہ ہو جاتا ہے, تو ہم اس کو نارمل رینج پہ لے کے آئے. تو اس طرح سے ہم نے ان کی نظر کو پرزرو کیا. اب ہم ان کو گلاسز دی ہیں, اور ان کا جو معائنہ ہے ہر 3 یا 6 مہینے بعد پوری زندگی کے لیے ہوگا. ہاں, کیونکہ کالا پانی جو ہے وہ ختم نہیں ہوتا, اس کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ انڈر آبزرویشن رہیں گے فار ہز ہول. یہ LRBT ہی دیکھے گا اس سارے معاملے کو. ماشاء اللہ. تو جناب آپ کی گفتگو ہو گئی ہو اگر ایسی ہمیں بھیج دیں, آپ لوگ بات کر لیں. نہیں بھائی حسن, صرف آپ نے ان سے بات کرنی ہے. حسن جانتے ہیں, ہم دونوں کو جانتے ہیں بھائی. کیا نام ہے؟ میرا کیا نام ہے؟ وسیم بادامی. اور وہ جو لڑکی تھی وہ بچوں کے سیگمنٹ میں کیا میرا نام لے رہی تھی غلط؟ وسام بادامی شاہ. وسام بادامی شامی. اس کو یاد ہی نہیں ہو رہا تھا نا میرا نام. اور ان کا نام کیا ہے؟ ان کا نام کیا ہے؟ اقرار حسن. ہاں اوکے. کل ایک بچی کہہ رہی تھی نا اقرار الحسن پستہ وسیم بادامی. یہ صحیح ہے. ابھی یہ بالکل ٹھیک ہو گیا نا, ابھی آپ کو بالکل صحیح صاف نظر آ رہا ہے نا. اور پہلے آپ کو کیا پرابلم ہو رہی تھی دیکھنے میں؟ دھندلاپن آ رہا تھا. پھر آپریشن ہوا. آپریشن میں روئے بھی نہیں؟ تھوڑا سا تو روئے ہوں گے پکا. پتہ بھی نہیں چلا. میں ممی سے پوچھ لوں گا. میں وہ کہہ رہے پتہ بھی نہیں چلا بھائی. اچھا پتہ کیسے نہیں چلا؟ جب آپریشن ہوتا ہے تو پتہ تو چلتا ہے نا. بیہوش کہہ دیا. بیہوش. اور جب ہوش میں آئے تو صاف نظر آنا شروع ہو گیا پھر؟ نہیں, جب پٹی کھلی تب. ہاں اچھا, پہلے پٹی لگی ہوئی تھی. اتنا بھی نہیں پتا وسیم بھائی آپ کو. سوری ٹیکنیکلی بڑا ساؤنڈ ہے بچہ. سوری میں بولی پہلے پٹی. میری غلطی ہے. میں جیسے ہی پٹی کھلی تو صاف نظر آنا شروع ہو گیا. ابھی یہ سب ماشاءاللہ سب کلیئر ہے. ہاں اتنا صاف نظر آ رہا ہے بھائی. وہ تو خرگوش ڈھونڈ رہا ہے, وغیرہ خرگوش چاہیے مجھ کو. ہاں بلکہ مجھے کہہ رہے ہیں میں نے وہ فش دیکھنے جانا ہے. ابھی میں ان کو لے کے جاؤں گا فش دیکھنے کے لیے. کیمرے پہ ہاتھ بھی آگے ہلا رہے ہیں ابھی. تو ابھی آپ قرآن پڑھتے ہو؟ جی. تو قرآن بالکل صاف نظر آتا ہے ماشاءاللہ. جی. زبردست ہو گیا بھائی ماشاءاللہ. اور بڑے ہو کے کیا بننا ہے وہ سوچا ہے کچھ؟ فوجی. اوہ اچھا بھائی, تالیاں بجا دے. کیا بات ہے. اچھا فوجی بنے گا اور صحیح سے دیکھے گا اور دیکھ کے جو ہے نا نشانے لگائے گا. پاکستان کے سارے دشمنوں کو ہیں انشاءاللہ کر کے ختم کر دیں گے, ہے نا. اوئے ہوئے ہوئے. اللہ اس کی مسکراہٹ قائم دائم رکھے ہمیشہ. آمین. ماشاءاللہ. ان کو ذرا بات کر رہے تو ہم تھوڑا فش دیکھ کر آتے ہیں. جاؤ بھائی جاؤ. چلیے. کیا چڑیا گئی تھی. چڑیا کدھر گئی؟ موری. کہاں مجھے تو نظر نہیں آ رہی. او ہم چڑیا کے پاس چلیں ذرا. آ جاؤ آپ لوگ ذرا بات کریں. ہم ذرا ٹھیک ہے چڑیا کے پاس ہم ذرا حسن کی والدہ سے بات لیکن جب ہم چڑیا کے پاس جائیں گے تو چڑیا کسی اور کے پاس چلی جائے گی. یہ دیکھو یہ اڑ گئی. ماشاءاللہ. دیکھیں نا, اگر یہ پرابلم ہوتا تو یہ جس طرح سے دیکھ رہا ہے چیزیں اور جیسے خوش ہو رہا ہے تو یہ بڑا چیلنج تھا ماشاءاللہ. تو آپ کے لیے ایز مدر LRBT کا جو ایکسپیرینس تھا وہ کیسا تھا؟ تاکہ میں چاہتا ہوں لوگ دیکھیں اور دیکھ کے LRBT کے لیے کچھ سپورٹ کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ ضرور کریں. ماشاءاللہ بہت اچھا رہا الحمدللہ. میرے بیٹا دیکھنے لگا ہے, اللہ کا شکر ہے. پہلے میرا بیٹا دیکھ نہیں پا رہا تھا, قرآن پاک پڑھنے میں مسئلہ ہو رہا تھا. ایک ہی بیٹا ہے. اوہ, تو ایز مدر آپ بڑا پریشان ہو گئی ہوں گی ظاہر ہے. جی. ماشاءاللہ. اور یہ کتنا وقت لگا پھر LRBT آنے میں اور سرجریز ہونے میں اور اب اس کی شرارتوں میں؟ ماشاءاللہ فرائیڈے کو ڈاکٹر نے بہت کہا کہ اب الحمدللہ بالکل ٹھیک ہے محمد حسن. تو بہت خوشی ہوئی اور ایسا لگا جیسے بس سب کچھ مل گیا مجھے. الحمدللہ. بٹ 3 مہینے سے بہت پریشان تھی. اور بریلینٹ بچہ ہے, بہت ذہین اور سمجھدار اور تمیز والا اور ایکٹیو ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. سر یہ اس طرح کے معجزے تو روزانہ ہوتے ہوں گے اللہ کی مہربانی سے اور اللہ کے کرم اور فضل سے. تو ذرا ہم سے شیئر کیجئے نا کہ جب جس طرح سے لوگ آتے ہیں پریشان حال, اور جس طرح آپ نے بھی ڈاکٹر صاحب بتایا کہ وہ آلریڈی بگڑ چکا ہوتا ہے ان کا معاملہ, اور پھر جب وہ روبہ صحت ہوتے ہیں, دیکھتے ہیں جو ان کے تاثرات ہوتے ہیں, جس طرح سے اب یہ خوش ہے, ہمیں اتنی خوشی ہو رہی ہے اس کو دیکھ کے. تو جو ٹیم ہے LRBT کی, جو مینجمنٹ ہے, وہ کیسا محسوس کرتی ہے اس کو؟
वो खुशी बयान नहीं की जा सकती, मैं अगर मुख्तसरन कहूँ। Yes. क्योंकि जो जिस हालत में आ रहे होते हैं, एक तो अवेयरनेस लोगों में बहुत ज़्यादा कम होती है रिगार्डिंग आई डिजीज़, और वो इतनी बिगड़ जाती हैं चीज़ें। अगर अच्छा, ये एक और चीज़ है कि आपकी आंखों की बीमारी ये नहीं है कि सिर्फ आपको बड़ी एज पे हो जाएगी। जैसे हसन है, नौज़ायदा बच्चे हैं, वो तक आ रहे होते हैं, बिकॉज एक स्पेसिफिक बीमारी उनको हो सकती है। अगर ये उनको आपने सही बहुत से- दुरुस्त फरमाया। हसन को देख के मैं अंदाज़ा हुआ कि इस उम्र में भी, वरना हमें यही लगता है कि 40 50 60 बरस की बाद बुजुर्गों के ऑपरेशन और सर्जरीज होती हैं। लेकिन नौज़ायदा बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबीज़ भी आ रहे होते हैं, बिकॉज उनको अगर ट्रीट ना किया जाए तो उनको परमानेंट ब्लाइंडनेस हो सकती है। और वो सारी ये जो फैसिलिटीज़ हैं वो LRBT में मौजूद हैं, चाहे वो न्यू बॉर्न से लेकर 70 साल का इंसान हो, LRBT में आके उसका कंप्लीट इलाज किया जा सकता है। वो इलाज किया जा सकता है तो शायद पाकिस्तान में और बड़े बड़े कई मुल्कों में मौजूद ना हो, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा, मैं ये ज़रूर चाहूँगा हसन की स्टोरी और हसन की वालदा से बात करके और माशाल्लाह से देख के ही लग रहा है कि ऐसे बहुत सारे बच्चे कि जिनकी पूरी ज़िंदगी अभी आगे बाकी होती है, उनकी ज़िंदगी को बेहतर किया जा सकता है। जैसे हसन की ज़िंदगी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी हो गई, और उसके अलावा भी लाखों मरीज़ हैं जिनकी सर्जरीज़ हो रही है, और ये तभी मुमकिन हो पाएगा कि जब लोग LRBT को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ये ऑपरेशन है कि कोई भी एक फ़र्द या कोई भी एक फैमिली ज़ाहिर है उसको नहीं देख सकती। तो उसके लिए क्या तरीक़ाकार है? वैसे तो डिटेल्स आ रही हैं स्क्रीन के ऊपर, टोल फ्री नंबर भी है, ऑनलाइन डोनेशंस भी हो सकते हैं, बिल्कुल ऑनलाइन LRBT.com.pk, राइट, और बैंक अकाउंट डिटेल्स भी हैं। उसके अलावा विज़िट करना चाहे कोई, आना चाहे, देखे कि क्या काम हो रहा है, मैं चाहता हूँ ज़रा ज़रूर इस पर कुछ जी कहिए आप। तो मैं थोड़े से स्टैटिस्टिक्स आपके साथ पहले शेयर कर लूँ कि 1985 में जब शुरू हुआ तो यानी कि पहले 20 सालों में हमने कुछ 10 मिलियन पेशेंट्स को देखा, ठीक है। लेकिन अगले 20 सालों में हमने 50 मिलियन पेशेंट्स को देखा, ठीक है। रैपिडली नंबर बढ़ रहा है। इतने रैपिडली बढ़ा है, बिल्कुल आपके पास हो। और अभी भी 2 करोड़ 60 लाख लोग ऐसे हैं जिनमें से 90% मुकम्मल सेहतयाब हो सकते हैं। इसमें छोटे से छोटा शायद चश्मा अगर आप उनको दे दें तो उनको नज़र आना शुरू हो जाएगा। एक छोटा सा एक कैटरेक्ट का ऑपरेशन हो जाए जो कि उसकी टोटल कीमत सिर्फ 10,000 रुपये होगी, उसके बाद जो है उसको नज़र आना शुरू हो जाएगा। तो हम उस जुस्तजू में लगे हुए हैं कि पूरे पाकिस्तान में वो जो 2 करोड़ 60 लाख लोग हैं ना, उनका किसी न किसी तरीके से इलाज किया जाए। और ये जो 40 साल का सफ़र है ये पाकिस्तानियों की मदद से हुआ है। बिल्कुल ऐसे। जैसे आप जैसे पाकिस्तान में मौजूद गैर ओवरसीज़ जो हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो इस वक्त देख रहे हैं, उनकी मदद से हुआ है, और ऐसी ही मदद आप अल्लाह सबको जज़ा दे। और यही बात मैं बार बार अर्ज़ करूँगा कि अगर आप हसन की तरह हसन देखें ना, किस तरह खूबसूरती से बदामी साहब ने उसको दाना भी दे दिया जो मछलियों उड़ा डाला जा रहा है। तो ये अगर आप, हम, हमारे बच्चे, हमारी फैमिली सब देख पा रहे हैं अल्लाह की इस नेमत से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे शानदार तरीका ये हो सकता है कि शुक्र अदा किया जाए। और शुक्र का तरीका ये कि LRBT जैसे इदारों को सपोर्ट किया जाए। बदामी साहब, अगर आपके खेल तमाशे हो गए हो, हसन मियाँ आ जाए इधर वापस। आ जाओ। एक ब्रेक लेना है भाई, वो कह रहे हैं ब्रेक लेना है। आइए। तो भाई कैसा लगा हसन? अच्छा लगा। कैसा है सेट हमारा? अच्छा। सब चीज़ें देख ली? अल्लाह करे ऐसे ही देखते रहें आप रंग। हमने झूले भी खा लिए और ये वाला स्विंग भी खा लिया और मछलियों को खाना भी खिला दिया और बत्तख भी देख लिया और सब देख लिया आपने, है ना? सब कुछ कर लिया आपने भाई। हाँ, और मेरा कुछ इरादा है कि हसन को जरा हम एक आध दिन अपने बच्चों के सेगमेंट में मैं भी यही सोच रहा था ना, थोड़ी सी गपशप करेंगे। वो जो आप कह रहे थे ना, वो जो लड़की है जिसको मेरा नाम ही याद नहीं होता है, उनसे मिलवाऊंगा मैं आपको। ज़रा आप उनको मेरा नाम याद करा देना ताकि वो वसाम ना करती रहे। उनको बताओ कि मेरा नाम क्या है। वसीम बदामी। हाँ, वसाम बादा शामी नहीं है, उनको याद ही नहीं होता। वो लड़की का नाम क्या है पता है आपको? नहीं। चलो, आपको भी तो उनका नाम याद नहीं हो रहा। वो है मुस्कान आपी हैं, वो मुस्कान। मैं मिलवाऊंगा आपको उनसे। मुस्कान आपी हैं वो। पूरा नाम क्या है? पूरा मुस्कान जहरा। मुस्कान जागरान। मुस्कान जागरान। जो भी वो हमारा नाम जब सही नहीं ले रही तो हम क्यों उनका नाम सही नहीं? ये बात भी ठीक है भाई। तो भाई हसन जैसे ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो कि आज आप सोचें कि जिनका विजन क्लियर ना होता अगर LRBT के साथ मामला ना होता है। अल्लाह ताला करता है, अल्लाह ताला वसीले बनाता है, और ऐसी कितनी ही अनगिनत दास्तान है। तो अगर मैं और आप चाहते हैं कि हसन जैसे बच्चों के चेहरों पर ऐसे ही मुस्कुराहटे रहें और वो ऐसी ज़िंदगी के मनाज़िर देखते रहें, तो आए LRBT के हाथ मजबूत करें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच, मज़ा आ गया हमें। और आप ईजी पैसा की ऐप डाउनलोड करके 60+ ऑर्गेनाइजेशंस को, NGOs को जब चाहें जितना चाहें डोनेट कर सकते हैं। और बेहतरीन बात यह है कि ईजी पैसा भी जितना भी आप डोनेट करेंगे अपनी तरफ से 5
5% اضافی رقم ایزی پیسہ خود اس میں کنٹریبیوٹ کرے گا. 5% 5% اس میں اضافہ ہوگا. سو LRBT کا بھی ہاتھ مضبوط کیجیے اور ایزی پیسہ سے جا کے ڈونیٹ بھی کیجیے. آپ سب لوگوں کا اس سیگمنٹ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ. آتے ہیں ہم ایک چھوٹے سے بریک کے بعد انشاءاللہ.